مگر آج اس کے جواب میں آیت اللہ خامنئی نے بالکل پالیسی بیان دیا، پبلک سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ سن لے، ایران کسی بھی حال میں سرنڈر نہیں کرے گا اور ہم اپنے حملوں کی رفتار کو تیز کرنے جا رہے ہیں. کہ ایران کے جو جوہری ہتھیار ہے وہ کئی زمین کے کئی لیئرز کے نیچے ہے اور اسرائیل کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، یہ اختیارات نہیں ہے، یہ جسے کہتے ہیں نا ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ اسے تباہ کرے. ایک تو یہ بات بتائی کہ ایران کا جو جوہری پلانٹ ہے وہ زمین سے 90 فٹ نیچے ہے اور اتنا ڈیپ پینیٹریشن کم از کم اسرائیل کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ وہ اتنا ڈیپ پینیٹریشن کر سکیں. اگر ایک سائڈ پہ امریکہ برطانیہ ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، ترکی، روس اور چائنا ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، تو یہ اٹس اے آئیڈیل پلیٹ فارم فار تھرڈ ورلڈ وار. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب امریکہ کے دورے پہ ہیں. کل انہوں نے امریکہ مقیم پاکستانیوں سے بہت زبردست گفتگو کی اور بڑی ولولہ انگیز گفتگو کی. ان کا بڑا فلاوری استقبال بھی ہوا. ایکچوئل خبر تو یہ ہے کہ 10 بجے ملاقات ہوگی. پاکستان کے لیے بڑی عزت کی بات ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. فیلڈ مارشل صاحب کو ایکسکلوسیولی بلایا گیا ہے اور اس کا اعلان وائٹ ہاؤس نے کیا ہے. اس کا اعلان وائٹ ہاؤس نے کیا ہے اور یہاں پہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ملاقات ہے ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں وائٹ ہاؤس نے آفیشیل ملاقات کا اعلان کیا. اچھا، بھارت تو انٹرنیشنل کسی بھی فورم پہ کشمیر کی بات نہیں کرنا چاہتا. وہ سمجھتا ہے کہ یہ دو ممالک کے مسئلہ ہے، دو ممالک کے درمیان ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. قومی اسمبلی میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے واضح اعلان کیا کہ حکومت اس فیصلے کو واپس لے رہی ہے اور سولر پر یہ خوشخبری عوام کے لیے کہ اس پر 18% ٹیکس نہیں لگ رہا. ناظرین السلام علیکم. وی ٹاک کے ساتھ میں اور فہیم پٹیل آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. کچھ بہت اہم خبروں پر گفتگو ہوگی. پہلی خبر جو ہے اور سب سے امپورٹنٹ خبر یہ ہے اور ساری دنیا کی خبر ہے کہ ایران اور اسرائیل تنازع کسی کروٹ بیٹھتا نظر نہیں آ رہا. ساری دنیا کی نظریں اس تنازع کے اوپر ہیں. حالات ہیں کہ بگڑتے ہی جا رہے ہیں. آج اس تنازع میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پر بات کریں گے. دوسری اہم خبر ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی آج ملاقات ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اور 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق یہ ملاقات ہوگی. اس ملاقات کے کیا اثرات ثمرات پاکستان کی معیشت پر ہو سکتے ہیں، خارجہ پالیسی پہ ہو سکتے ہیں، دفاع پہ ہو سکتے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے. ایک جانب جہاں پہ فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے، دوسری جانب بھارت نے رنگ میں بھنگ ڈالنے کی پوری کوشش کی اور امریکہ کی ثالثی سے ہی انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں بھائی نہیں، ہماری جنگ ٹھیک ہی نہیں ہوئی اور وہ بند نہیں ہوئی. ہم نے کہا نہیں، حالانکہ انڈیا نے خود سیز فائر کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کیا. آخر میں خبر ہمارے جیسے لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، کہ سولر کی قیمتیں جو ہے نا، وہ سن رہے تھے ٹیکس لگ رہا ہے اور پلیٹوں پہ ٹیکس لگ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں ٹیکس لگ رہا ہے. اس کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں. کیسے، یہ بتائیں گے فہیم پٹیل صاحب. لیکن پہلے اسرائیل ایران تنازع کے حوالے سے تازہ ترین ڈیولپمنٹس کیا ہیں؟ اچھا عمار صاحب، جب یہ جنگ آغاز ہوا تھا، اسرائیل نے جب پہلی دفعہ حملہ کیا اور اس کے ٹاپ لیڈرشپ کو مار دیا، تو ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ بس چند دنوں میں بات ختم ہو جائے گی اور اسرائیل قابض ہو جائے گا اس ایران پر. مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ ایران مضبوط سے مضبوط ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور اسرائیل بیک فٹ پہ جاتا دکھائی دے رہا ہے. آج آپ کو یاد ہوگا پرسوں ٹرمپ نے کہا کہ تہران فوری طور پہ خالی کر دیا جائے. اس سے تاثر ہوا کہ شاید امریکہ فوری طور پہ جنگ میں کود رہا ہے. مگر آج اس کے جواب میں آیت اللہ خامنئی نے بالکل پالیسی بیان دیا، پبلک سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ سن لے، ایران کسی بھی حال میں سرنڈر نہیں کرے گا اور ہم اپنے حملوں کی رفتار کو تیز کرنے جا رہے ہیں. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ واشنگٹن پوسٹ نے آج اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ایرانی حملوں کو روکنے کے لیے جو دفاعی ہتھیار ہیں اسرائیل کے پاس، اس میں مسلسل کمی ہوتی جا رہی ہے. اچھا، دس از انٹرسٹنگ. تو اور امریکہ کو اس پہ تشویش ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آج ہی یہ خبر آئی کہ ایران کے جو جوہری ہتھیار ہے وہ کئی زمین کے کئی لیئرز کے نیچے ہے اور اسرائیل کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، یہ اختیارات نہیں ہے، یہ جسے کہتے ہیں نا ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ اسے تباہ کرے. یہ امریکہ کے بنکر بم ہی کر سکتے ہیں. تو اسرائیل ہر طرح سے بیک فٹ پہ جا چکا ہے. پھر چین کی جو وزارت خارجہ کل جو بیان آیا کہ امریکہ اس پورے معاملے پہ نمک نہ چھڑکے، یہ معاملات خراب ہو رہے ہیں. ترکی اس پورے معاملے میں آ گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل اس پورے خطے کے لیے خطرہ ثابت ہو چکا ہے. تو اسرائیل کے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکلات ہو رہی ہے اور ایران جو بیک فٹ پہ ہم سمجھ رہے تھے کہ چلے جائے گا، وہ نہ صرف بیک فٹ پہ نہیں گیا بلکہ اسرائیل کو پش کر رہا ہے
اور یہ ایک حیران کن طور پہ ایک بڑی خبر ہے. اور ٹرمپ جو روزانہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل پہ ایران پہ حملہ کر دیں گے, اب خود امریکہ کے اندر سے یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ ٹرمپ باز رہیں اور کسی بھی طور پہ اس جنگ میں شامل نہ ہو. تو ٹرمپ بھی بیک فٹ پر ہے, اسرائیل بھی بیک فٹ پر ہے, ایران مسلسل فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں کیا کروٹ لے گی, یہ بہت ہی انٹرسٹنگ صورتحال ہو گئی ہے. اچھا وہی کچھ انفارمیشن میرے پاس بھی ہے اور کچھ لوگوں سے بات کی, انہوں نے ایک تو یہ بات بتائی کہ ایران کا جو جوہری پلانٹ ہے وہ زمین سے 90 فٹ نیچے ہے, اور اتنا ڈیپ پینیٹریشن کم از کم اسرائیل کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ وہ اتنا ڈیپ پینیٹریشن کر سکیں. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ مشاہد حسین سید صاحب وہ آج میں نے سنا, ان کا ایک بالکل نقطہ نظر مختلف ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو دنیا میں امن کا پیامبر بننا چاہتے تھے, اور وہ تو امن لانا چاہتے تھے, ہر جنگ کو ختم کرانا چاہتے تھے, ٹریڈ کی بات کرتے تھے, ٹیرف لگانے کی بات کرتے تھے. لیکن امریکن ڈیپ اسٹیٹ جو ہے, امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے, پینٹاگون جو ہے, وہ بہرحال انہوں نے ایک طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کو جکڑ لیا. ڈونلڈ ٹرمپ ابھی بھی بہت واضح الفاظ میں کبھی اس جنگ کے اندر کودنے پڑنے کا کہتے ہیں, لیکن ابھی تک کود پڑے نہیں ہیں. اگر مدد کر بھی رہے ہیں تو وہ بالواسطہ مدد ہو رہی ہے, ڈائریکٹ مدد نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ صورتحال ایسی ہے کہ جس سے امریکن پریزیڈنسی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک سائڈ پہ امریکہ برطانیہ ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, ترکی, روس اور چائنا ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, تو یہ اٹس اے آئیڈیل پلیٹ فارم فار تھرڈ ورلڈ وار. ایسے ہی بہت جو جس طریقے کے حالات بڑھ رہے ہیں, اور یہ بہت ختم ہو جائے گی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایرانی جو آپ کی بات بڑی ہوتی ہے کہ ایرانی بڑی ریزیلینٹ قوم ہے. انہیں 8 سال وہ لڑے ہیں عراق کے ساتھ, اور اس کے بعد دنیا بھر کی پابندیاں ان پہ لگ گئیں, لیکن ان کے اندر دیکھیں فطرتاً جو ہے نا غم کو سہنے کا حوصلہ ہے, اور وہ جس طرح لڑنا جانتے ہیں, مرنا جانتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو چند حملوں سے شکست دے سکیں, حالانکہ ایران کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے. سر اس میں ایک اور اہم بات بھی ہے نا کہ امریکہ تو چلے بہت دور سے آئے گا, یہاں پہ حملہ کرے گا, چائنا برابر میں ہے. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ایرانی تیل کا جو سب سے بڑا خریدار ہے وہ چائنا ہے. تو اب یہ اگر صورتحال خراب ہوتی ہے اور امریکہ اس جنگ میں کودتا ہے, تو دیکھیں ہمیں یہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ چائنا بیٹھا ہوا ہے, اور چائنا کبھی بھی اس صورتحال کو بالکل اتنا ایزی میں نہیں آنے دے گا. تو یہ بہت ایک دو بڑی طاقتوں کے درمیان ایک جنگ بھی کی صورتحال بھی اختیار کر سکتی ہے. اسی لیے شاید ٹرمپ اب تک رکے ہوئے, ورنہ وہ جیسے آدمی ہیں کہ جو کہتے ہیں وہ کر جاتے ہیں, لیکن یہاں وہ جو کہہ رہے ہیں ان میں سے ایک کام بھی نہیں کر سکے. بالکل صحیح ہے. اچھا ایک اور خبر بہت امپورٹنٹ ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب امریکہ کے دورے پہ ہیں. کل انہوں نے امریکہ مقیم پاکستانیوں سے بہت زبردست گفتگو کی اور بڑی ولولہ انگیز گفتگو کی. ان کا بڑا فلاوری استقبال بھی ہوا. باہر کچھ تھے جو احتجاج کرنے والے, لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی, نیگلیجبل تھی. اچھا لیکن اس ملاقات میں کیا ہونے جا رہا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. سر دیکھیں اس وقت تو ہم صرف انالیسس کر سکتے ہیں, وہ میں انالیسس آپ سے لوں گا, لیکن اب تک کی جو انفارمیشن وہ یہ ہے کہ آج رات پاکستانی 10 بجے جو ہے امریکی صدر اور فیلڈ مارشل کی ملاقات ہونے جا رہی ہے. یہ بہت ایکسکلوسیو ملاقات ہے. بتایا جا رہا ہے کہ شاید 1-on-1 میں بھی ملاقات ہو, اور یہ ملاقات اس پورے سینیریو میں زیادہ اہم ہے کہ پاک بھارت جنگ کے بعد ٹرمپ نہ صرف پاکستان کے بڑے ہمدرد نظر آ رہے ہیں, بلکہ پاکستان کی صلاحیتوں کو جو ہے اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں, اور بار بار نہ صرف مسئلہ کشمیر کی جنگ کو وہ حل کرنے کی بات کر رہے ہیں, بلکہ پاکستان کے ساتھ تجارت بھی بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. ایسی صورت میں یہ ملاقات انتہائی اہم ہے. میں سمجھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ سے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اوور آل اگر ہم سینیریو میں دیکھیں, اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ بھارت نے 8 سال سے ماننے سے انکار کر دیا امریکہ کی, ظاہر ٹرمپ کو غصہ تو آئے گا. تو یہ ملاقات پاکستان کے مستقبل کے لیے آپ کی نظر میں کتنی امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے ایک ایکچوئل خبر ہوتی ہے اور ایک خبر ہوا میں طے ہوتی ہے. اچھا ایکچوئل خبر تو یہ ہے کہ 10 بجے ملاقات ہوگی. پاکستان کے لیے بڑی عزت کی بات ہے, بہت بڑا اعزاز ہے. فیلڈ مارشل صاحب کو ایکسکلوسیولی بلایا گیا ہے, اور اس کا اعلان وائٹ ہاؤس نے کیا ہے. اس کا اعلان وائٹ ہاؤس نے کیا ہے, اور یہاں پہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ملاقات ہے ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پہ وائٹ ہاؤس نے آفیشیل ملاقات کا اعلان کیا.
ہوا میں جو خبر تیر رہی ہے کہ بلوچستان میں بے انتہا منرلز ہیں اور ان منرلز کو نکالنے کا کوئی ایسا فارمولہ بات ہو رہی ہے کہ جس میں پاکستان کو بھی فائدہ ہو، امریکہ کو بھی فائدہ ہو، بلوچستان کو بھی فائدہ ٹھیک ہے. اور جو ٹوٹل رقم اس کی بن رہی ہے وہ $1 ٹریلین کے قریب بن رہی ہے. 10 سے 15 ارب روپیہ سالانہ، 15 سال کا منصوبہ. اگر یہ اور ظاہر ہے کسٹوڈین اس کا فوجی بن سکتی ہے. اگر یہ خبر درست ہے جی جی تو سمجھیے پاکستان کے تو وارے نیارے ہو گئے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ٹرمپ کی سائیکی کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا چاہیے. وہ بزنس بلیو کرتا ہے تو ظاہر ہے جو منرل پاکستان کے پاس ہیں اس کا کچھ نہ کچھ میوچلی سب کو فائدہ ہونے یہ والا. بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے یہ مستقبل اکانومی کا. جو ہے نا ہماری کہاں سے کہاں جائے گی. جو بھارت اس موقع پہ ثالثی سے انکار کر رہا ہے، ظاہر ہے پاکستان کے کسی فیلڈ مارشل کو، سربراہ کو، وزیر کو عزت ملے گی، بھارت تو اس سے خوش نہیں ہوگا. تو جو مقام فیلڈ مارشل صاحب کو مل رہا ہے اس سے وہ خوش نہیں ہے. وہ امریکہ سے اس لیے بھی خوش نہیں ہے کہ امریکہ نے اس کی لٹھی ڈبو دی ہے. ہر روز آ کے ڈونلڈ ٹرمپ بتانا شروع کر دیتے، کوئی سوال نہ بھی کرے تو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ بھارت سے فون آیا تھا اور میں نے سیز فائر کروائی ہے، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی. دوسرا، بھارت کشمیر کا نام ہی نہیں سننا چاہتا. اور وہ بار بار روز کہتے ہیں کہ کشمیر کے میں مسئلے اگلا سوال آپ سے یہ کرنے والا تھا. یہ ویسے آپ اپنا انالیسس ہمیں بتائیے، مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے یہ ملاقات کتنی اہم ثابت ہو سکتی ہے؟ بہت زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ پاکستان کا تو ہمیشہ سے انٹرسٹ ہے. جی بھارت تو انٹرنیشنل کسی بھی فورم پہ کشمیر کی بات نہیں کرنا چاہتا. وہ سمجھتا ہے کہ یہ دو ممالک کے مسئلہ دو ممالک کے درمیان ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. پاکستان کہتا ہے کہ اگر یہ دو ممالک کے درمیان ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا تو انٹرنیشنل پاورز کو ثالثی کرنی چاہیے. اور بھارت انٹرنیشنل فورم پہ کشمیر کا نام نہیں برداشت کرتا. اب کشمیر کی بات ہونے لگی ہے اور یہ بات کر کون رہا ہے؟ یہ دنیا کا سب سے پاورفل شخص پریزیڈنٹ ٹرمپ بات کر رہے ہیں، بار بار بات کر رہے ہیں کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے. تو جس کی وجہ سے بھارت کی سبکی ہو رہی ہے اور مودی حکومت کی سبکی ہو رہی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ مودی حکومت زیادہ دیر تک قائم رہ سکتی ہے، کیونکہ اس نے جو دعوے کیے کہ جنگ انہوں نے جیتی ہے، انہوں نے اپنا مسالہ بیچنے کی کوشش کی، نہیں بکا. انہوں نے کہا کشمیر پہ بات نہیں ہوگی، نہیں بکا. انہوں نے کہا کہ ہم نے ثالثی نہیں مانگی، سیز فائر کا نہیں کہا، یہ مسالہ نہیں بکا. تو بھارت میں بڑے جنونی سر وہ ایک جگہ اور بھی ناکام ہے. پہلگام واقعے سے متعلق کوئی ایک قاتل انہوں نے اب تک گرفتار نہیں کیا. بالکل. تو اور اسی حوالے سے انڈیا میں بہت سوالات اٹھ رہے ہیں کہ باقی سب تو چھوڑیں، جو آپ نے کرنا تھا اس میں آپ نے کیا کیا ہے. اور ان کا جو سفارتی مشن تھا وہ بھی زیادہ تر گانے گونے میں رہا ہے، کوئی اس خاص کام نہیں کیا. آخر میں تھوڑا لوکل مارکیٹ کے حوالے سے بات کر، یہ سولر کی قیمت بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی یا کم ہو رہی ہے، ہو کیا رہا ہے؟ سر 4-5 ایسے موضوعات تھے جس پر نہ صرف عوام بلکہ جو حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں وہ اعتراضات کر رہی تھی. اس میں سر فہرست سولر تھا. گزشتہ روز سینٹ نے اس پہ اعتراض اٹھایا اور اسے مسترد کر دیا اس فیصلے کو. اور آج جو قومی اسمبلی میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار انہوں نے واضح اعلان کیا کہ حکومت اس فیصلے کو واپس لے رہی ہے اور سولر پر یہ خوشخبری عوام کے لیے کہ اس پر 18% ٹیکس نہیں لگ رہا. لیکن صرف یہ ایک واحد واقعہ نہیں ہے، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ بجٹ جب پیش ہوتا ہے تو اس کے 14 دن تک ڈیبیٹ ہوتی ہے. اس کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ کی خزانہ کمیٹی کے اجلاس ہو رہے ہیں اور اس میں مختلف تجاویز پیش کی گئی ہیں. کئی ایسے موضوعات ہیں جس پر جو بجٹ میں جو باتیں کی گئی تھی اس کے خلاف بات ہوئی ہے. مثال کے طور پر آن لائن ٹریڈنگ سے معاملے میں لوگوں کے یعنی ٹیکس بڑھا دیا گیا تھا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. پھر اس کے علاوہ کیش نکالنے کے معاملے میں جو لمٹ تھی 50,000 پر ٹیکس کا ٹکا، اب ایسا نہیں ہوگا، 75,000 پر ٹیکس کا ٹکا. اس کے علاوہ فراڈ کے حوالے سے جو کیسز تھے اس پہ یہ تھا کہ 10 سال قید ہوگی اور 1 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا، وہ واپس لیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے جو 60 سال کی عمر تھی ریٹائرمنٹ کی، اس پہ کہا جا رہا تھا کہ 62 سال کر دی جائے، وہ نہیں ہو رہا، وہ 60 سال پہ ہی ہوں گی. تو بہت سارے ایسے شعبے ہیں جس پر حکومت نہ صرف ڈیبیٹ بھی کر رہی ہے بلکہ پیچھے ہٹنے کے لیے بھی تیار ہے. اس لیے ایسا لگتا ہے کہ جو حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں وہ اپنا اثر بھی دکھا رہی ہیں اور عوام کا پریشر بھی حکومت کو کسی نہ کسی حد تک بیک فٹ پہ جانے کے لیے. اور یہ اچھی خبر ہے کہ ظاہر ہے جمہوری ممالک میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی بات پہ اعتراض ہو اور عوامی مفاد اس سے جڑا ہو تو اس سے پیچھے ہٹنے میں کوئی برائی نہیں ہے. میرے خیال میں تو یہ خوشائن بات ہے کہ آپ نے حکومت نے ایک بجٹ پیش کی، چند تجاویز پیش کی، لیکن اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی اور عوامی نمائندوں کا پریشر پڑا تو وہ تجاویز واپس لے گئی. تو یہ اچھی خبر ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.